السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز الفاظ، ان کی پراپرٹی اور جان و مال کو نقصان پہنچانا اینٹی سیمیٹزم کے اندر آتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ڈھال بنا کر یہودی اپنی طرف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا لیتے ہیں؟ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور رہے گا۔ ہم اس کے خلاف اپنی آخری سانس تک بولیں گے اور لڑیں گے اور لکھیں گے۔ دوستوں، اس اینٹی سیمیٹزم لفظ کی گونج تو آپ نے سنی ہی ہوگی۔ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان اور عالمی میڈیا پر شاہ محمود قریشی کے انٹرویو کو لے کر اس لفظ پر زور و شور اور بحث جاری ہے۔ عالمی صہیونی میڈیا کے ایک ادارے CNN کے پروگرام میں شاہ محمود قریشی اور پروگرام کی اینکر کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I would call that an anti-Semitic remark. اس انٹرویو کے دوران بحث اس وقت گرم ہو گئی جب ایک سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے اسرائیل پر میڈیا ہاؤسز کو کنٹرول کرنے کا الزام لگایا۔ بلکہ الزام کیا لگایا، بات تو سچ ہے۔ اس جواب میں اس اینکر نے لائیو شو میں شاہ محمود قریشی پر اینٹی سیمیٹک ریمارکس پاس کرنے کا چارج ٹھوک دیا۔ اس انٹرویو کے بعد سے لے کر اب تک کچھ بڑے پاکستانی اخبارات بھی شاہ محمود قریشی کی گفتگو کو اسی ترازو میں تول رہے ہیں جس ترازو میں یہودی تول رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پاکستان کے ایک بڑے اخبار نے یہ تک لکھ دیا کہ شاہ محمود قریشی کو میڈیا پر گفتگو کی ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے۔ خیر، یہ تو قصہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ اب میں آپ کو اصل بات کی طرف متوجہ کرواتا ہوں۔ دوستوں، آئیے جانتے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹزم بلا کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایسا کون سا گناہ سرزد کر دیا کہ پورا عالمی میڈیا ان کے خلاف ہاتھ دھو کر کھڑا ہو گیا؟ اب جب ہم نے اس بارے میں تحقیق کرنا شروع کی تو پہلے تو بس یہ پتہ لگا کہ یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز الفاظ، ان کی پراپرٹی اور جان و مال کو نقصان پہنچانا اینٹی سیمیٹزم کے اندر آتا ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف دقت یہ تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو یہودیوں کے خلاف نفرت کا کوئی لفظ بولا ہی نہیں، پھر ان کی بات کو کیوں اتنا اینٹی سیمیٹک کہا جا رہا ہے؟ پھر جب ہم نے مزید تحقیق کی تو ہمارے ہاتھ ایک ایسا ڈاکومنٹ لگا جس کی باتیں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ڈھال بنا کر یہودی اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیتے ہیں۔ دوستوں، یہودیوں نے ایک ادارہ انٹرنیشنل ہولوکوسٹ ریمیمبرنس الائنس کے نام سے بنا رکھا ہے، جس کا مقصد ایسا تحقیقی مواد اکٹھا کرنا ہے جو یہودیوں کے خلاف لکھا گیا ہو۔ اس ادارے کی جانب سے اینٹی سیمیٹزم کی جو تعریف کی گئی، اس کے مطابق یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ بھی اینٹی سیمیٹزم کے زد میں آتی ہے، اور اگر میں ان ممالک میں ہوتا جہاں یہ کار فرما ہے تو یقیناً مجھے بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ دوستوں، ایک الائنس بنایا گیا۔ اس الائنس کے تحت 2015 میں ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ وہ اینٹی سیمیٹزم کی ایک جامع تعریف کریں۔ 26 مئی 2016 کو اس کمیٹی نے اینٹی سیمیٹزم کی ایک تعریف کی۔ دوستوں، اس تعریف کو 11 سب کیٹیگریز میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر یہودیوں کو ان کے مخصوص نظریات کی بنا پر ان کے جان و مال سے مار دینا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہنا کہ یہودی دنیا کی میڈیا اور بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہودی پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ کہنا بھی اینٹی سیمیٹزم کے زد میں آتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ ادارہ یہودی سے پیسے لے کر غلط کام کر رہا ہے تو یہ کہنا بھی اینٹی سیمیٹزم کے زد میں آتا ہے، ورنہ آپ کو انہی رپورٹر اور صحافیوں کی طرح اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پر کسی انفرادی یہودی کی جانب سے کیے جانے والے انسانی فعل کو یہودی قوم کے ساتھ منسلک کرنا، یہ بھی اینٹی سیمیٹزم کے اندر آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہٹلر کی جانب سے یہودیوں کو گیس چیمبر میں کر کے جلائے جانے اور ہولوکوسٹ پر جھوٹی کہانیاں بنانا بھی اینٹی سیمیٹزم کی زد میں آتا ہے۔
دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئے روز ہولوکاسٹ کی سو کالڈ تصویریں آپ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں کہ اس سے یہودیوں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اصل میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ آپ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اینٹی سیمیٹزم کی تعریف کے مطابق ہولوکاسٹ کی بات کرنا جرم نہیں ہے بلکہ اس پر بات کرنا جرم ہے، یعنی اس پر سوال اٹھانا کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ جرم ہے۔ 5ویں نمبر پر اسرائیلی ریاست پر یہ الزام لگانا کہ ہولوکاسٹ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے۔ 6 نمبر پر یہودیوں کو اسرائیلی ریاست کے ساتھ زیادہ وفادار تصور کرنا اور جس ریاست میں مقیم ہیں اس ملک کے ساتھ ان کی وفاداری پر شک کرنا بھی یہودیوں کی نظر میں جرم ہے۔ 7ویں نمبر پر اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہ کرنا اور اینٹی سیمیٹزم کے زد میں آتا ہے جو تمام مسلمانوں کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ 8ویں نمبر پر اسرائیلی ریاست کو جمہوری ریاست تصور کرتے وقت دورہ معیار رکھنا اور اس کے جمہوری ہونے پر شک کرنا بھی اینٹی سیمیٹزم کے زمرے میں آتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ایسے سمبلز یا علامات کا استعمال کرنا جس سے ظاہر ہو کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے میں شریک تھے۔ 10ویں نمبر پر اسرائیل کی موجودہ دہشت گردانہ پالیسیوں کو ہٹلر کی پالیسیوں سے مشابہت دینا، یہ بھی اینٹی سیمیٹزم کے زد میں آتا ہے۔ 11ویں نمبر پر اسرائیلی ریاست کی جانب سے اٹھائے گئے یہودیوں کی مشترکہ پالیسی قرار دینا، یہ بھی اینٹی سیمیٹزم کے اندر آتا ہے۔ دوستوں اس تعریف کی اہمیت اتنی ہے کہ 2016 سے لے کر اب تک 30 بڑے ممالک نے اس کو قانونی طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ عالمی ادارہ جو صبح و شام اس سلامتی کا درس دیتا ہے، ان اداروں کی طرف سے بھی اس تعریف کو تسلیم کر لیا گیا ہے، جس میں اس وقت کا سب سے بڑا منافق عالمی ادارہ اقوام متحدہ بھی اس کی حمایت کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پوری یونین کونسل، پارلیمنٹ اور کمیشن بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ دوستوں اس ساری تحقیق کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس طرح ایک پلاننگ سے پوری دنیا کے منہ بند کروا دیے گئے ہیں، اور ایک نام اینٹی سیمیٹزم کے ذریعے اسرائیل اور یہودیوں کے غلط کام پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سیاستدان، ہر صحافی اس بارے میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں، اور جو ہمت کرے اس بارے میں کچھ کہہ بیٹھے تو ہوتا وہی ہے جو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ آپ کو ایسی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی جس کا کیریئر اس بات پر مکمل تباہ کر دیا گیا کہ ان کے منہ سے دانستہ یا نادانستہ اینٹی سیمیٹک ریمارکس نکل گئے۔ دوستوں میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان تمام صہیونی طاقتوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم آپ کی سازشوں سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی آپ کی کسی چال کا شکار ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا رب سب سے بڑا رہنما ہے اور ہم صرف اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔